بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی دکھی اور سچی کہانی سناؤں گی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام کرن تھا۔ کرن اپنی امی رفیہ، اپنے ابو شبیر اور اپنی بہن جویریہ کے ساتھ رہتی تھی۔ کرن جویریہ سے بڑی تھی، دونوں پڑھ رہی تھیں۔ کرن کے ابو کی اپنی کپڑوں کی دکان تھی۔ وہ اپنے گھر اور اپنی بیٹیوں کی پڑھائی کی ذمہ داری اچھی سے پوری کر رہا تھا۔ جب شبیر کام پر اور کرن اور جویریہ پڑھنے چلی جاتی تھی تو رفیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی تھی۔ شبیر اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن رفیہ نے شبیر سے کہا، کرن کی پڑھائی مکمل ہونے والی ہے تو میں سوچتی ہوں اس کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ تو شبیر نے کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر پھر بھی ایک دفعہ کرن سے پوچھ لیں۔ رفیہ نے کہا، وہ بیٹی ہے، بھلا اس سے کیا پوچھنا؟ شبیر نے کہا، بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنی بیٹی کی بھی رائے معلوم کر لیں۔ کرن جب رات کو اکیڈمی سے گھر آتی ہے تو سب کھانا کھانے کے لیے کھانے کی میز پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب سب کھانا کھا لیتے ہیں تو کرن کے ابو کرن سے کہتے ہیں، کرن بیٹی، میں نے اور تمہاری امی نے تمہاری زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے تو تب تک تمہارے لیے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری منگنی کر دیتے ہیں، اور جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی پھر تمہاری شادی کر دیں گے۔ کرن بولی، امی ابو، آپ نے سوچا تو اچھا ہے، آخر آپ میرے والدین ہیں اور والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہیں گے، مگر میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کرنا چاہتی ہوں، اور نوکری میں صرف اپنے شوق کے لیے ہی نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں اگر میرے شوہر کو کہیں بھی میری ضرورت پڑے یا وہ گھر کے اخراجات اکیلا پورا نہ کر پائے تو ہم دونوں مل کر ان حالات کو بہتر بنا سکیں اور اپنی زندگی اچھی گزار سکیں۔ کرن کی امی بولی، بیٹی، ہمارے ہاں بیٹیاں نوکریاں نہیں کرتیں، شادی کے بعد گھر کے حالات جیسے بھی ہوں ان کو گزارا کرنا ہی پڑتا ہے، اور ہم تمہارے لیے کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے معیار کے مطابق ہی دیکھیں گے تاکہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش رہے، اور اگر تمہیں نوکری کرنے کا شوق ہے نا تو اپنے گھر جا کر نوکری کرنا، کیونکہ ہم تم سے نوکری کروا کر لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہتے کہ ان کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں سے نوکری کروا رہے ہیں۔ کرن بولی، ابو دیکھیں نا امی کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ تو کرن کی امی بولی، تم بس اپنی پڑھائی مکمل کرو اور میں تمہارے لیے رشتہ دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر شبیر اور رفیہ کرن کے کمرے سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کرن سوچنے لگتی ہے، میں نے سوچا کیا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کرن کو لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں۔ ان کو کرن بہت پسند آتی ہے اور وہ منگنی کر کے چلے جاتے ہیں۔ 5 ماہ بعد کرن کی پڑھائی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور پھر کرن کی شادی متین سے ہو جاتی ہے۔ متین بہت سمجھدار اور پرخلوص لڑکا تھا۔ کرن اور متین کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ متین صبح آفس چلا جاتا اور کرن سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔
کیونکہ متین کے گھر والوں نے متین کو شادی کے بعد فوراً ہی علیحدہ گھر لے کر دے دیا تھا۔ کرن اور متین کی شادی کو 5 ماہ گزر چکے تھے اور کرن گھر میں رہ کر تھک گئی تھی۔ پھر کرن نے سوچا متین رات کو گھر آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی کہ وہ مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دیں۔ کرن کے سر پر نوکری کرنے کا جنون سوار تھا۔ رات کو جب متین نوکری سے گھر آیا تو کرن نے متین سے کہا آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے میز پر کھانا لگا دیتی ہوں۔ متین اور کرن ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ متین جب کھانا کھا کر فارغ ہوا تو کرن نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کی اجازت لینی ہے۔ تو متین بولا کس بات کی اجازت چاہیے؟ تو کرن نے کہا میں سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں اور میں سوچ رہی تھی میں بھی نوکری کر لوں، آخر مجھے اتنے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ متین نے کہا تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری ساری ضروریات اور گھر کے اخراجات بھی اچھے سے پورے کر رہا ہوں۔ اگر میں کوئی کام نہیں کرتا تو پھر تم یہ بات کرتی ہوئی بھی اچھی لگتی، اور ہاں اگر تم اپنے شوق کے لیے کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ پھر کرن نے بھی نوکری کرنا شروع کر دی۔ اس کا شوق پورا ہو رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی صبح نوکری پر جاتے اور رات کو اکٹھے گھر آتے تھے۔ کچھ مہینے ایسے ہی چلتا رہا، مگر کرن تو جیسے اپنا شوق پورا کرتے کرتے اپنے شوہر کے حقوق ہی بھولتی جا رہی تھی۔ جب متین نوکری سے گھر آتا تو کرن سے کھانا مانگتا یا کوئی اور کام کہتا تو کرن صاف صاف منع کر دیتی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں بھی نوکری سے تھکی ہوئی آتی ہوں، اور آپ ہیں کہ باہر سے کھانا منگوانے کی بجائے مجھ سے کھانا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ پھر کچھ دن گزرے تو متین نوکری سے گھر آیا۔ اس نے کرن سے کہا میرے لیے چائے بنا دو، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ تو کرن بولی میرے ہاتھوں میں بہت درد ہے، آپ خود ہی بنا لیں، اور ہاں میرے لیے بھی ایک کپ چائے کا بنا دیجیے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں بھی نوکری پر جاتی ہوں تو کافی تھک جاتی ہوں۔ متین کو کرن کی بات سن کر غصہ آ گیا اور وہ کرن سے کہنے لگا تم نوکری اپنے لیے کرتی ہو، میں نے تمہیں کرنے کو نہیں کہا۔ کرن بولی وہ پیسے میں گھر ہی لاتی ہوں۔ متین بولا وہ تم اپنے سجنے سنورنے پر خرچ کرتی ہو، میں تو تمہاری ضروریات پوری کر ہی رہا تھا، مگر تمہیں ہی نوکری کرنے کا شوق چڑھا تھا۔ کرن بولی متین آپ اپنی حد بھول رہے ہیں۔ متین بولا میں تو حد ہی بھولا ہوں، مگر تم تو مجھے اور میرے حقوق ہی بھول گئی ہو۔ میں تو تھک گیا ہوں تمہاری روز روز کی حرکتوں سے، میں اب تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کرن بہت روئی اور اسی رات اپنی امی کے گھر واپس آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ کرن کو دیکھ کے اس کے والدین بھی بہت پریشان تھے۔ کرن کے والدین نے متین سے بات کی تو متین نے ان کو بتایا آپ کی بیٹی نے آج تک میری کوئی بھی بات نہیں مانی ہے۔ اگر میں اس کو کوئی کام کہتا تھا تو وہ الٹا ہی مجھے کہہ دیتی تھی، اور یہ تب سے شروع ہوا ہے جب سے اس نے نوکری کرنا شروع کی ہے۔ رفیہ بولی تم ہمیں تو بتاتے، ہم ہی اس کو کچھ سمجھا لیتے۔ متین بولا میں نے کافی کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں، مگر کرن ہر بات مجھے روک لیتی تھی، اور پھر اس دفعہ تو اس نے ساری حدیں ہی پار کر دی۔ شبیر بولا متین بیٹا تو طلاق دینا ضروری تھا، سمجھوتا بھی تو کر سکتے تھے۔ متین بولا میں تو کب سے سمجھوتا ہی کر رہا تھا، مگر اب بس ہی ہو گئی تھی میری، میں اس کے علاوہ اور کرتا بھی تو کیا کرتا۔ یہ سب باتیں سن کر کرن کے والدین اپنے گھر واپس آ گئے۔ کرن کی بہن جویریہ کی بھی منگنی ہو چکی تھی
اور 2 ماہ تک جویریہ کی بھی شادی تھی، مگر کرن جب سے گھر واپس آئی تھی انہوں نے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بڑی بہن اپنا گھر نہیں بسا سکتی تو چھوٹی کیا بسائے گی۔ جویریہ کو بھی اب لگنے لگا تھا کہ آپی کے گھر آنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بشیر اور رفیہ کو بھی محلے دار باتیں کرنے لگے تھے کہ بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی ہے، ضرور اس میں اسی کی کوئی خامی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، اور اب کب تک اسے گھر بٹھاؤ گے، اس کی دوبارہ شادی کر دو۔ مگر کرن پر تو نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے نوکری کرنا شروع کر دی اور جہاں وہ نوکری کرتی تھی وہاں کے لوگ بھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، یہاں تک کہ آفس کے مالک نے بھی کرن پر بری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے تو ایک دن حد ہی پار کر دی، کرن کو اپنے کیبن میں بلایا اور کرن سے کہا اگر کبھی کام سے فارغ ہو تو ہمیں بھی کچھ وقت دو۔ کرن کو بہت غصہ آیا۔ کرن بولی سر، آپ مجھے جس طرح کا سمجھ رہے ہیں میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کر کرن گھر آ جاتی ہے اور بہت روتی ہے۔ اتنے میں رفیہ کمرے میں آتی ہے اور کرن سے کہتی ہے بیٹی میں نے تمہاری شادی کے لیے لڑکا دیکھا ہے۔ اس کی شادی کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی بیوی کا کسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ کرن بولی امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں اور آپ کو میری دوبارہ شادی کرنے کی پڑی ہے۔ اس کی امی نے اسے بہت سمجھایا مگر کرن نہ مانی۔ اتنے میں شبیر بھی کرن کے کمرے میں آ گیا اور کرن کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مہربانی کر کے اس رشتے کے لیے مان جاؤ۔ تو کرن بولی ابو اب آپ بھی مجھے بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ شبیر بولا نہیں بیٹی، تم آج بھی ہم پر بوجھ نہیں ہو، مگر ہمیں بھی اس دنیا والوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ شبیر یہ کہہ کر روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور رفیہ کو مجبوراً کرن کو بتانا پڑا کہ تمہاری وجہ سے ہی جویریہ کے سسرال والوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کرن تمہاری مہربانی ہوگی، میں ایک بیٹی کی وجہ سے دو بیٹیوں کو گھر نہیں بٹھا سکتی ہوں۔ اور پھر کرن دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئی اور کرن کی شادی ناظم سے ہو جاتی ہے۔ ناظم ایک اچھا اخلاق کا شخص تھا اور وہ جب بھی کرن سے اس کی پہلی زندگی یا پہلی شادی اور اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتا تو کرن کو غصہ آ جاتا اور وہ بات کو پلٹ کر کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیتی، مگر ناظم کے ذہن میں ہر وقت یہی خیال چل رہا ہوتا تھا کہ کرن اپنے پہلے شوہر کو اب بھی بہت چاہتی ہے۔ ایک دن ناظم کام سے جلدی گھر آ گیا تھا تو اس نے دیکھا کرن فون پر بات کر رہی ہے۔ کرن کو اس کی امی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ جویریہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ تو ناظم اچانک سے کمرے میں آ جاتا ہے اور کرن ڈر کر فوراً فون بند کر دیتی ہے۔ ناظم کرن سے پوچھتا ہے تم کس سے بات کر رہی تھی؟ تو کرن ناظم کو بتاتی ہے امی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھیں کہ جویریہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ تو ناظم بولا تم نے مجھے دیکھ کر تو ایسے فون بند کیا ہے جیسے تم اپنے پہلے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ کرن بولی ناظم یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنا فون چیک کروا دیتی ہوں۔ ناظم نے کہا چلو چھوڑو ساری باتیں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے۔
تو کرن بولی آج خیریت تو ہے؟ ناظم بولا بس ویسے ہی دل کر رہا تھا، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں تمہیں باہر کہیں نہیں لے کر گیا ہوں۔ کرن بولی اچھا ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ کرن اور ناظم کسی اچھے سے ہوٹل میں گئے۔ ناظم اور کرن کھانا کھانے لگے تھے کہ اچانک سے ناظم کی شرٹ پر رائتا گر جاتا ہے اور کرن ناظم کو کہتی ہے آپ واش کر آئیں، میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ ناظم اپنی شرٹ واش کرنے چلا جاتا ہے۔ اسی ہوٹل میں متین بھی موجود اپنی بد نصیبی پر رو رہا ہوتا ہے کہ پھر متین کی اچانک نظر کرن پر پڑتی ہے اور وہ کرن کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کرن متین کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور متین سے کہتی ہے متین تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ متین بولا بس اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ میں نے خدا کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی اور اب اپنی زندگی کے دن گن گن کے گزار رہا ہوں۔ کرن بولی تم نے تو شادی کر لی تھی نا؟ متین بولا ہاں، وہ لڑکی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ میں بہت برا ہوں۔ اور متین نے کرن سے کہا کیا تم مجھے ایک موقع اور نہیں دو گی؟ جیسے تم چاہتی ہو ہم ویسا ہی کریں گے۔ کرن بولی اب مگر افسوس میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ اتنے میں ناظم آ جاتا ہے اور وہ کرن سے پوچھتا ہے کرن یہ کون ہے؟ مگر کرن نہیں بولتی اور متین اسے بتاتا ہے میں اس کا پہلا شوہر تھا۔ ناظم کو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ کرن سے کہنے لگا پہلے تو مجھے شک تھا مگر اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کرن تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، اگر ایسا ہی کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ کرن بولی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، متین تو یہاں اچانک سے ہی آ گیا تھا۔ ناظم بولا تم دونوں کی ملاقات ختم ہو گئی ہو تو ہم گھر چلتے ہیں۔ ناظم غصے سے کرن کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگتا ہے۔ متین کرن کا ہاتھ ناظم کے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے اور ناظم متین کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ تو متین بولا یہ میری بیوی تھی اور میں اس کا شوہر تھا۔ ناظم بولا اچھا تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے، میں اب اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں۔ کرن بولی ناظم آپ چھوٹی سی بات کا تماشا بنا رہے ہیں۔ تو ناظم بولا تماشا تو میں نے نہیں، تم نے میری زندگی کا بنا رکھا ہے، میں تمہیں آج اور اسی وقت ہی طلاق دیتا ہوں۔ کرن کی تو جیسے زندگی ہی الٹ پلٹ گئی تھی، وہ بہت روئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ متین کو اب دوبارہ موقع مل گیا تھا کہ وہ کرن سے دوبارہ شادی کر لے، مگر کرن دوبارہ متین سے شادی کرے گی یا نہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ آپ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔